تعمیر ڈھونڈتا رہا منزل میں عشق کی، تعمیر ڈھونڈتا رہا منزل میں عشق کی، انجام یہ کہ درد سفر لے کے آ گیا قاتل کو آج اپنے ہی گھر لے کے آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم بہن نے ایک سوال پوچھا، مجھے لگا کہ یہ سوال صرف ایک دل کا سوال نہیں بلکہ لاکھوں دلوں کا سوال ہے۔ یہ سوال صرف ایک عورت کا نہیں بلکہ مرد کا بھی سوال ہے۔ جو بھی انسان اس فیز سے گزرے یہ اس کا سوال ہے۔ تو آپ سوال سنیے، پھر انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی ہے۔ دوسرا مجھے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ اگر انسان کی زندگی میں ایسا دوست ہو، ایسا کوئی رشتہ ہو، جیسا کوئی ریلیشن ہو انسان کا، جس کے ساتھ جس ریلیشن میں انسان جو ہے وہ بندھا ہوا ہو، لیکن انسان اپنی طرف سے جو ہے وہ اس ریلیشن کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس ریلیشن کے ساتھ انسان سنسیئر ہے اور اس ریلیشن کو دل و جان سے چاہتا بھی ہے، محبت بھی کرتا ہے، وفا بھی کرتا ہے، وفا کرنا بھی چاہتا ہے، اور اس ریلیشن کو لے کر انسان تھرو آؤٹ اپنی لائف میں چلنا چاہتا ہے، اور اس ریلیشن کے ساتھ کو انسان مینٹین رکھنا چاہتا ہے اور اس کو ساتھ مخلص ہے۔ لیکن اگر انسان کبھی اس کی سٹیج چلتے چلتے اسی طرح اس ریلیشن میں چلتے چلتے کبھی انسان کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ جس ریلیشن میں انوالو ہوں، جس ریلیشن کے ساتھ میں سنسیئر ہوں یا جس کو لے کر میں اتنی سنجیدہ ہوں اور اتنی وفا ہوں، وہ ریلیشن کوئی بھی ہوتا ہے جس میں جیسے بہن کا ریلیشن ہے، فرینڈشپ کا ریلیشن ہے، کسی کو آپ دوست سمجھتے ہو، کسی کو اپنا رہنما مانتے ہو، کسی کو اپنا جو ہے وہ آپ گائیڈر مانتے ہو، یا اس ریلیشن کو آپ جو ہے وہ سب چیز سمجھتے ہو اپنے لیے، کہ یعنی سب کچھ آپ اپنا سب کچھ اس ریلیشن کو، اپنا سارا ٹائم بھی اس ریلیشن کو دے دیتے ہو۔ لیکن ایک وقت لائف میں ایسا آتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ریلیشن میں جو ہے صرف میں ہی انوالو ہوں، آپ کے سامنے والا تو اس میں انوالو ہی نہیں ہے جس میں آپ ہو، یعنی وہ اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، آپ کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اس کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ انوالو ہوئیں یا نہ ہوئیں، یعنی آپ اس کے ساتھ بات کریں تو وہ بات کا جواب دے دے اگر اس کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ بات کریں تو اس کی اپنی مرضی نہیں ہے تو وہ جو بات کرنا بھی پسند نہ کرے، اور اگر آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ یعنی آپ کو ہی محسوس ہوتا ہے سب کچھ، یعنی جو آپ اگر اس میں انوالو رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ نے انوالو ہونا، آپ کے سامنے والوں کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ نے بات کرنی ہے تو اس نے کرنی ہے، ورنہ اس کا کوئی اپنے طرف سے ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کی خبر گیری رہے کہ آپ کیسی ہو، آپ کیسی ہو، آپ لائیو ہو، مر گئی ہو، یعنی اپنی لائف میں خوش ہو یا تکلیف میں ہو، یعنی فون کر کے کال کر کے وہ پتہ ہی نہ کرے دوسرے والا جس کے ریلیشن میں آپ مبتلا ہو، جس دوست کو آپ اتنا لائک کرتے ہوں اپنی لائف میں، جس دوست کے ساتھ آپ وفا کرتے ہوں، اور اس دوست کو پتہ ہی نہ ہو، اگر آپ نے 1 سال اس سے بات نہیں کی تو وہ مڑ کر دوبارہ فون کر کے پوچھے بھی نہ کہ بات نہیں کی، کیا وجہ ہے، تو آپ خوش ہو یا نہیں خوش ہو اپنی لائف میں تکلیف میں ہو یا خوش ہو، تو ایسے ریلیشن میں رہنا چاہیے انسان کو جہاں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ریلیشن بہن بھائی کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دوست کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے اچھا ریلیشن، تو پلیز اس پہ یہ آپ کے جو ہے وہ آپ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن جب کہ میں آپ سمجھتی ہوں کہ آپ بہت اچھے سے وضاحت کر دیتی ہیں ماشاءاللہ ہر چیز کو، تو پلیز اس پہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ جو ہے مجھے پلیز اس چیز سے آگاہ کیجیے گا اپنے ایکسپیرینس کے مطابق۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے آپ کو، اور آپ کو اس کام میں ترقی اور برکت عطا کرے، آمین۔ یہ محبت کا جذبہ اتنی تاثیر کیوں رکھتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس کے ساتھ جڑے
کسی بھی رشتے میں خود کو بے بس لاچار سمجھتا ہے۔ اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی انسان جو کسی بھی شے سے نہیں ڈرتا وہ اس کے دام میں آ کر موم بن جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی کتنا بھی بگڑا تگڑا، بد اخلاق، جنگجو، لڑاکا، کسی کی نہ سننے والا کہیں جا کر شکست کھاتا ہے، ٹوٹتا ہے، کمزور پڑتا ہے تو وہ صرف محبت کے جذبے میں۔ انسان دنیا میں اپنی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہیں آیا۔ انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کر لے، جو چاہے پا سکے۔ اس کا ایک ایک سانس آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ہر عمل، ہر واقعہ امتحان کے طور پہ پیش آتا ہے، اور سب سے زیادہ امتحان، آزمائش اسی شے سے ہوتی ہے جتنا وہ اس شے کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس شے کی چاہت ہی اس انسان کا امتحان ہے۔ تو انسان چونکہ یہاں آزمائش دینے آیا ہے، وہ ہر قدم پہ آگے بڑھتا رہا۔ اسے کوئی شے خوفزدہ نہ کر سکی، کوئی بات اس کی ہمت نہ توڑ سکی، مگر توڑا تو محبت نے توڑا۔ یہ دکھ، یہ غم، یہ جدائی اور نفس کو دھچکا لگنے کی بات کہ انسان کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہوئی جب اسے اگنور کیا گیا، اس کی فیلنگز کو ہرٹ کیا گیا، اس کی ذات کو اہمیت نہیں دی گئی، اس انسان کے ہاتھوں جس کو سب سے زیادہ اہمیت آپ نے دی۔ کیونکہ زیادہ حساس انسان، زیادہ جذباتی انسان رشتوں کو پرخلوص ہو کر نبھاتے ہیں، مگر آگے سے جب وہ رسپانس نہیں ملتا، وہ توجہ نہیں ملتی، جو توقعات لگائی گئیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو سیلف رسپیکٹ، ایگو، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کی وجہ سے انسان میں غصہ، جلن، حسد، بدلے کی آگ اور نہ جانے کیا کیا فتنے اٹھنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان خود کو اتنا کمزور محسوس کرنے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ہار بیٹھا۔ اب ایسے محبوب کو کیا سمجھایا جائے، کیسے سمجھائیں کہ اسے قدر ہو۔ محبت کا امتحان بڑا سخت امتحان ہے، اس کا بھار ہر دل اٹھا نہیں پاتا۔ بیشتر راستہ بدل جاتے ہیں، موڑ مڑ جاتے ہیں، کوئی اور ساتھی، کوئی اور انسان تلاش کرنے لگ جاتے ہیں اور زندگی کا رخ بدل لیتے ہیں، مگر جو قائم رہ جائیں، بھول نہ پائیں، تو دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو بدلے کی طرف سوچ لے جائیں، جو ایک عام نفس کی حالت یا کسی کمزور لمحے میں مایوس ہو کر خود کی جان لے بیٹھیں اگر محبوب کی جان نہ لی جا سکے، یہ عام انسان کی حالت۔ جبکہ دوسرے وہ لوگ جو اسی ناکام محبت کو بنیاد بنا کر اسی راستے میں جذب ہو جائیں، دنیا سے منہ موڑ لیں، ان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، دنیا کے رشتے ناتوں کی سچائی کھل جاتی ہے، اور محبت کی طرف سے ان پہ خاموشی چھا جاتی ہے، اور اب کسی نئی امید پہ، نئی توقع پہ، نئے تجربے پہ وہ اپنے لیے دل کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ تو ہوئی کچھ جذباتی باتیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جذبات کے بنا انسان کوئی شے ہے ہی نہیں۔ یہ جذبات ہی انسان کو اس کی حیثیت سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، کبھی پیار میں تو کبھی بے قدری کے احساس میں انسان کی سوچ کو اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ یہ نفس کی سوچ کا کھیل ہے، اس کو سمجھنا اور نظر رکھنا اس بنیاد پہ کہ کوئی بھی عمل تمہارے ساتھ جو پیش آ رہا ہے وہ گھوم پھر کے آزمائش ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں محبت میں انسان میں دل لگ گیا تو آزمائش شروع ہو گئی، محبت مل گئی تب بھی، نہ ملی تب بھی، سارا آزمائش کا کھیل ہے۔ کوئی پیسے کی زیادتی سے تو کوئی پیسے کی کمی سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی وفا کر کے اور کوئی بے وفائی سے آزمایا جا رہا ہے۔
کوئی رشتہ پا کر اور کوئی رشتے کھو کر آزمایا جا رہا ہے۔ اگر اس حقیقت کو آج تسلیم کر لو کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں موجود کوئی شے تیری تھی ہی نہیں، تو نے اس کو اپنا مان لیا، اس کو قابو رکھنا چاہا، تو اے انسان تو تنگ ہوگا، تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ کسی شے کا زندگی میں آنا، کسی شے کا زندگی سے چلے جانا، دونوں کو ایک نظر سے دیکھو۔ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے؟ جس نے عطا کیا تھا اسی نے واپس لے لیا۔ دونوں صورتوں میں شکر اور صبر کرنا کہ یہ واقعہ تمہاری آزمائش کے لیے، تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، یہاں امتحان دینے آئے ہیں ہم۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھو کہ یہاں کچھ اپنا نہیں، حتیٰ کہ تمہارا اپنا وجود اپنا نہیں۔ تمہیں ایک دن اس کو بھی چھوڑ کر جانا ہے، اس سے بھی اتنی محبت مت کرنا، کسی بھی فانی شے سے اتنی محبت مت کرنا کہ وہ آزمائش میں کھڑا کر دے۔ جب تو کسی فانی شے کو چاہتا ہے تو وہ شے تجھے اپنے پیچھے لگا لیتی ہے اور خود تجھ سے بھاگنے لگتی ہے، پھر تیری سوچوں پہ قابو کر لیتی ہے، تیرے حواسوں پہ قابو کر لیتی ہے، انسان کی مت مار کے رکھ دیتی ہے، انسان کو سوالوں میں الجھا دیتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ کسی وقت ٹھنڈے دماغ سے دل کو حاضر کر کے سوچنا کہ جو جذبات آپ دوسرے کسی رشتے کے لیے رکھتے ہو، ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کے لیے ویسے ہی جذبات رکھتا ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ با وفا ہیں، مخلص ہیں اور اپنی وفا پہ، ایمانداری پہ دل مطمئن ہے، تو اس بات پہ بھی اپنے دل کو مطمئن رکھیے کہ دوسرا انسان اس ظرف کا مالک ہی نہیں کہ آپ کے جذبات کی قدر جان سکے۔ اگر وہ جان سکتا تو کبھی آپ کو وہ شکایت نہ ہوتی۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان اپنے مزاج کا مالک ہے۔ آپ کے مزاج میں وفا ہے تو دوسرے کے مزاج میں اتنی وفا نہیں، تو یہ اس کا مزاج ہے۔ میں اگر چاہوں کہ سب ویسے سوچیں جیسے میں سوچتی ہوں تو کیا یہ ممکن ہے؟ حالانکہ ہو سکتا ہے۔ سب کے لیے میں اچھا سوچتی ہوں، فائدہ مند نیک کام سوچتی ہوں، پھر بھی ہر انسان اپنے مزاج کو ترجیح دیتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی وہی ہے کہ اپنی سوچ، اپنی توقع کو دوسروں کے امیج میں ڈھال دیا جائے کہ اب اس کو یہی کرنا ہے جو میں چاہتی ہوں یا جو میں کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ وفادار ہو مگر اظہار کا انداز جدا ہو۔ کسی کی سوچ پہ اثر لے کر اپنے آپ کو بے چین کر لینا کہاں کی دانشمندی ہے؟ ماں باپ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی فلاں کام کریں گے۔ خود کے پیدا کیے بچے جن کو ایک ایک دن کر کے پالا ہو، وہ ماں باپ کی امیدیں، ان کی توقعات توڑ دیتے ہیں، تو باقی ان سے زیادہ کلوز رشتے کیا ہوں گے؟ کیونکہ اولاد اپنا مزاج رکھتی ہے، اپنا ظرف رکھتی ہے، اپنی عادات رکھتی ہے اور اپنی فطرت لے کر پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا ماں باپ سنسیئر نہیں ہوتے اولاد سے جتنا کوئی عاشق اپنے محبوب سے ہوتا ہے؟ پھر بھی نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ اب اگر آپ اپنے پیار کرنے والے کو یہ احساس دلائیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت وفا کرتی ہوں، تو اس بات سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ بڑی حد یہی سوچ سکتا ہے تو کیے جاؤ پیار، کیے جاؤ وفا، میں کیا کروں؟ اب اگر آپ کو ریٹرن میں اتنا ہی کریڈٹ چاہیے جتنا آپ نے دیا تو پھر جان عذاب میں پھنسی رہتی ہے۔ اگر سکون چاہیے تو سکون سے رہیے۔ دوسروں کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کہیں اور پھنس گیا یا پھنس گئی، کسی اور کے پیار میں یا کسی اور کو وقت دے رہے، اور آپ اس کے روزمرہ کے کام دیکھ کر اپنا دل جلائیں تو اس سے کچھ حاصل ہوتا نہیں۔ اپنی سوچ سے کسی اچھے نتیجے پر آ کر خود کے لیے بہتر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اپنے مائنڈ میں کسی شے کی محبت میں آپ نے خود کی سوچ کو قابو کیا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیں۔
کیونکہ کوئی دوجا انسان کسی کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ انسان جبر پسند نہیں کرتا۔ کیا آپ کرتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے بنا آپ سے کوئی کام لیا جائے، آپ کو مجبور کیا جائے کہ فلاں انسان سے جس میں آپ کو دلچسپی نہیں اس سے تعلق رکھیے؟ نہیں رکھا جاتا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار جس کے ساتھ 4 دن ہنستے کھیلتے گزرے، اب ویسا ہی سما ہمیشہ بنا رہے۔ اب ہوا کیا کہ نفس کو دکھ ملا، دل کو بے چینی ہوئی، اور جس بات کی عادت انسان کو پڑ جائے اس بات کو، ان دنوں کو نفس کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ پھر سے لوٹایا جائے۔ تنگ انسان کو دوجا بندہ نہیں کر رہا ہوتا، تنگ انسان صرف اپنے دل سے، اپنی عادت سے، اپنے نفس کی خواہش میں خود کو خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میں تو بڑا وفادار ہوں، میں تو بڑا اچھا ہوں، میں ایماندار ہوں، میں نے اچھی محبت کی ہے، میں نے دھوکہ نہیں دیا، تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے؟ مان لیتے ہیں آپ اچھے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ وفادار ہیں، ویل اینڈ گڈ، آپ اپنے نفس سے مطمئن ہیں محبت میں، تو پھر مطمئن رہیے۔ کوئی آپ کی کیفیات کو، احساس کو، جذبات کو نہیں سمجھ پائے گا، وہ بھی اپنی عادتوں سے، اپنی ذات سے، اپنے نفس سے ہی خوش ہے۔ اس کا نفس کسی ایک کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، تو یہ اس کے نفس کی فطرت ہے جو آپ کی وفا نہیں بدل سکتی۔ اس کو سمجھ لیجئے اور کسی پہ اختیار کرنے کی ضد اپنے نفس سے نکال دیں۔ یہ نفس ذلیل کروا کے رکھ دیتا ہے اور کچھ مدد نہیں کرتا۔ چلیے تھوڑا مذہبی رنگ میں اس بات کو سمجھیے۔ سب سے پیار، سب سے محبت، سب سے زیادہ احساس انسانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جو روتے ہیں اخلاص سے اپنے قوم کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ کتنا سچا عشق ہے، کتنی سچی انسانیت ہے، کتنی سچی وفا ہے۔ تو اب بتاؤ اس محبت کے جواب میں کیا سارے کے سارے امتی اس راستے پہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ سب ویسے مسلمان بن جاتے۔ آخر ان سے زیادہ سچی محبت کس کی ہو سکتی ہے، جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ثبوت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بارے میں بہت فکر مند ہیں، تمہارے بڑے ہی خیر خواہ ہیں۔ تو بتاؤ کتنوں نے اس توقع کو پورا کیا؟ ہم وہی کرتے ہیں جس کا غلام ہمیں ہمارے نفسوں نے بنا رکھا ہے، تو ہم بے وفا ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، یہاں تک کہ اللہ پاک کو سمجھانا پڑ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خلوص، ان کی محبت دیکھ کر۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندھوں کو نہیں دکھا سکتے، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ محبت کے جواب کو نظر انداز کرنے والے لوگ محبت کے اس لیول سے خالی ہوتے ہیں جس لیول پہ آپ ان کو محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے اپنی سوچوں کو ضائع نہیں کرتے۔ جذبات بہت اہم کیفیت ہے، ان کو ایسے لوگوں پر نچھاور کریں جو اس کے مستحق ہوں۔ محبت پہ اتنی کمند ڈالنے کا فائدہ ہی نہیں جب دوسری جانب کوئی دوجا وجود اپنا نفس، اپنی سوچ، اپنی فطرت لیے موجود ہو۔ اب محسوس ہو جائے کہ رشتہ غلط ہو گیا، توقع غلط ہو گئی، تعلق غلط انسان سے ہو گیا، تو دوجا انسان سمجھ نہیں پایا خلوص کو، تو ہوش کے ناخن لو اور اپنا دل کا راستہ بدلو۔ یا آپ محبت کے کچھ اس لیول پہ ہیں جہاں پہ آپ سے راستہ چنا نہیں جا رہا، راستہ چھوڑا نہیں جا رہا، تو پھر صبر کرو۔ اگر نہیں رہا جا سکتا اس انسان کے بنا، اس رشتے کے بنا، چاہے وہ جیسا بھی سلوک کرے، پھر سوچنا چھوڑ دو، سرنڈر کر دو کہ جو چاہے وہ کرے، میں نہیں بولوں گا۔ اس طرح محبت نبھا کر قائم رکھنا
آسان ہے، آزمائش آسان ہے، تو پھر آزمائش میں پڑے رہیے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، نہ آپ کے محبوب کو پڑے گا نہ دنیا کو پڑے گا، کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ انسان اگر بدل سکتا ہے تو صرف خود کو، حالات کا جائزہ لے کر اچھے طریقے سے خود کے لیے اچھا فیصلہ کیجیے۔ محبت زبردستی نہیں اپنائی جاتی، کیونکہ اس محبت میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ حقیقت قبول کر کے دل کو مضبوط کریے، اور جتنا جلدی خود کو سمجھا سکو بہتر ہے۔ محبت انسان کو صرف اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ یہ نفس جو کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس انسان کے نظر انداز کرنے سے میری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے مجھے نیچا دکھایا جا رہا ہے، میرے سے کوئی اچھا اسے مل گیا، ہو نہیں سکتا، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے، میں نے اس پہ کیا کیا احسان نہیں کیے، کیا اس کی باتیں میں نے نہیں مانی، جو چاہا اس نے میں نے اس کا خیال رکھا، تو وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، مجھے جواب چاہیے، مجھے اس کا حل چاہیے۔ تو یہ ہیں وہ جذبات کے سوال جو آپ کے نفس آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ تنگ باہر کا کوئی انسان کو کر ہی نہیں سکتا، یہ اپنے اندر کا انسان پاگل کرتا ہے، یہ نفس آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اس انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس نفس کی ایسی کی تیسی، اس کو اپنے قابو میں کر لو، سب تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس نفس کو قابو کر لو، سب تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ فی امان اللہ۔